ستون علی کے بعد ستون حریث کے بعد ستون حنانہ کے بعد 7 ستون ہیں ریاض الجنہ میں اکثر سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہی تشریف فرما ہوتے تھے یا پھر اصحاب صفہ پر رہتے تھے جو سرکار کے روضہ اقدس کے پیچھے حصے میں ہے، یعنی پورب طرف ہے، وہاں سرکار بیٹھ کر فیصلے فرماتے تھے، صحابہ کو پڑھایا کرتے تھے۔ اچانک پوچھا شہزادہ کہاں ہے؟ حضرت امام علی مقام آئے۔ حضرت امام حسین آتے ہی فوراً نبی کے گود میں بیٹھ گئے اور آقا علیہ السلام نے آپ کے لبھائے مبارک کو چوسنا شروع کر دیا، ہونٹ کھولے، اپنے نبوت والے منہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ہونٹوں پہ رکھا اور چوسنے لگے، محبت کرنے لگے، پیار کرنے لگے۔ آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا، مسجد نبوی ہے، صحابہ کی موجودگی ہے، آقا علیہ السلام ہیں، حسین اعظم شہید کربلا ہیں۔ کہا اے مولا میں حسین سے محبت کرتا ہوں، اللہم احبہ فاحبہ اور اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو حسین سے محبت کرے اس سے بھی تو محبت فرما۔ یعنی میرے مولا میری امت سے بھی محبت کرنا، میرے غلاموں سے محبت کرنا، حسین اعظم کے عاشقوں سے محبت کرنا۔ اللہ کے نبی نے مسجد نبوی میں صحابہ کے سامنے حسین اعظم شہید کربلا کو اپنی گود میں لے کر کے ارشاد فرمایا کہ جو ان سے محبت کرے مولا تو ان سے محبت کرنا، اس لیے کہ میں حسین سے اور حسینیوں سے محبت کرتا ہوں۔ اس طرح سے حسین اعظم کے لبھائے مبارک کو چوس کر مصطفیٰ دعائے نبوی میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ ساری امت کا لحاظ و پاس ہے، ساری دنیا میں قیامت تک پیدا ہونے والے مسلمانوں کو عشق رسالت اور عشق آل رسالت سرکار سمجھا رہے ہیں، اور پروردگار کی بارگاہ سے بٹنے والی مغفرت اور خیرات کا حصہ عطا فرما رہے ہیں۔ مدینے والے تاجدار ایک مرتبہ اور حضرت امام علی مقام علیہ السلام کو اپنے پاس بیٹھائے ہوئے تھے، ایک طرف امام حسین تھے، ایک طرف حضرت ابراہیم آپ کے شہزادے تھے۔ حضرت جبریل امین آ گئے اور آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ ان دونوں شہزادوں میں آپ کو کون سا پیارا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ میری دونوں نور نظر ہیں، یہ میرے دونوں رفت جگر ہیں، یہ میرے دونوں بیٹے ہیں، میں دونوں سے پیار کرتا ہوں۔ حضرت جبریل نے کہا اے اللہ کے نبی اگر یہ کہا جائے کہ اس میں سے ایک کو آپ کو بچانا ہے اور ایک کو اللہ کے حوالے کر دینا ہے تو آپ کسے بچائیں گے اور کسے اللہ کے حوالے کر دیں گے؟ مسئلہ بہت بڑا تھا، فیصلہ بہت عظیم تھا، بڑی مشکل سے فیصلہ لینا، فیصلہ بڑے مشکل میں پڑ گیا، حالات بڑے نازک ہو گئے۔ رسول کریم کے شہزادے ہیں حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اللہ کے نبی کے شہزادے ہیں، نبی کے نواسے ہیں حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دونوں میں جب ایک کی زندگی چننا ہوئی سرکار سمجھ گئے شاید میرا خدا میری ایک امانت کو اپنی بارگاہ میں لینا چاہتا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کے جگر سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے بچے کی موت آپ کے نگاہوں کے سامنے ہو تو آپ کیا کرو گے؟ یقیناً آپ اپنا پورا گھر لگا دو گے، پوری سلطنت لگا دو گے، پورا پیسہ لگا دو گے، پوری دھن دولت لگا دو گے، لیکن کہو گے مجھے لے لو، میرا گھر لے لو، میرا گھر آنگن لے لو، میری سلطنت لے لو، میری دولت لے لو، مگر میرے بچے کو چھوڑ دو، بچے کو تم مت لینا۔ مگر نبی کے سامنے بڑا اہم فیصلہ تھا۔ امام علی مقام کی عظمت میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، جس امام کی مجلس آپ سجائے بیٹھے ہو، جن کی محبت میں یہاں آپ تشریف فرما ہیں۔ حضرات اللہ کے نبی نے بہت سوچا سمجھا، ان کی بھی شفقت پھری جوش میں تھی۔ اللہ کے رسول کائنات کے مسیحا تھے، مگر اپنے خاندان میں اپنے شہزادوں کے
کے باپ بھی تھے, اپنی بچیوں کے والد بزرگوار بھی تھے, اپنی ازواج مطہرات کے شوہر نامدار بھی تھے, اپنے نواسوں کے نانا بھی تھے, اپنی بچی کے بابا بھی تھے. آپ کا بھی نسل, آپ کی بھی نسل تھی, آپ کا بھی خاندانی وقار تھا, اور وقار ایسا کہ وقار بھیک مانگے, تہذیب ایسی کہ تہذیب دم توڑ دے, اور تمدن ایسا کہ تمدن کا چلن وہاں سے پیدا ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہا, اے جبریل امین, اگر میں اپنے نواسے کو دے دوں تو میری بیٹی کو بھی تکلیف ہوگی, اور مجھے بھی ہر درجہ تکلیف ہوگی, میرے داماد حضرت مولا علی کو بھی تکلیف ہوگی, اور اگر ابراہیم کو میں دے دوں تو زیادہ مجھے ہی تکلیف ہوگی. میں اپنی تکلیف منظور کرتا ہوں, لیکن میری بیٹی فاطمہ کی تکلیف مجھے برداشت نہیں ہے. حضرات, جو رسول مدینہ منورہ میں خاتون جنت کی تکلیف برداشت نہ کرے اور امام حسین کو نعمت سمجھ کر, عظمت سمجھ کر, شہزادہ سمجھ کر, نواسہ سمجھ کر, محبت سمجھ کر, عشق و محبت سمجھ کر جسے بچا لیا ہو, اگر میدان کربلا میں اسے شہید بے دردی کے ساتھ کیا جائے, یزید ظالمانہ حملہ کروا دے, تو میرے آقا علیہ السلام کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی. مزار مقدس میں رسول اللہ بے چین و بے قرار رہے ہوں گے, اس لیے کہ میرے نبی نے اپنے نواسے پر اپنے شہزادے کو قربان کر دیا تھا, اور حضرت جبریل سے کہا تھا, اے جبریل امین, میرے بیٹے کو آپ اللہ کے حوالے کر دیجئے, یہ نعمت میں واپس کر دوں گا, مجھے تکلیف ضرور ہوگی لیکن میری بیٹی کو میں تکلیف نہیں دینا چاہتا ہوں. حضرات, یہ بات جیسے ہوئی, کچھ ہی دنوں کے بعد حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے بیٹے تھے, آپ کا انتقال ہو گیا. حضرت امام حسین کی چہچہاہٹ گھروں میں موجود رہی, آپ کا حسن و جمال گھر میں موجود رہا, آپ کی محبت گھر میں موجود رہی. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے, حضرت ابن عباس کی روایت ہے, صحیح کتب حدیث کی روایت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, ایک مرتبہ دونوں شہزادوں نے نبی کی موجودگی میں صحابہ نے کشتی کروائی, لڑائی کروائی. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, لڑائی ہو رہی ہے تو بھی قدرت متوجہ ہے, حسین چل رہے ہیں, قدرت متوجہ ہے, حسین بول رہے ہیں, اللہ کی قدرت متوجہ ہے, حسین کچھ کہہ رہے ہیں, اللہ کی قدرت متوجہ ہے. حسین اگر کچھ لمحے بچپنے میں اپنے مبارک ہونٹوں کو جنبش دے رہے ہیں تو اللہ کی قدرت متوجہ ہے, ہونٹ ہلتے ہیں, بات قبول ہو جاتی ہے. حسین چلتے ہیں تو دنیا میں رعنائیاں اور خوشیاں مچلنے لگتی ہیں. حسین جو کہتے ہیں اللہ اسے منظور کر لیتا ہے. نبی نے اپنے نواسے کے واسطے سے ساری چیزیں جب تک تھے ان کے توسل سے دعائیں ہوئیں, مولا میرے حسین کے صدقے مدینے والوں پہ بارش فرما دے, یہ لوگ پریشان ہیں, کھیتیاں سوکھی ہوئی ہیں, لوگ پریشان ہیں, پیاسے ہیں, جانور بھوک سے مر رہے ہیں, پیاس رہی ہے, بجھ رہی ہے. اللہ نے بات سن لی. مسجد غمامہ میں مدینے میں بارش ہوئی, مدینے کے اطراف میں بارش ہوئی. بارش اتنی ہوئی کہ دوسرے ہفتہ وہ بدو اور قریے کے رہنے والے مقدس صحابی جانثاران رسول آئے اور کہا, یا رسول اللہ, بارش بہت ہو گئی ہے, اب بس ہو گیا ہے, سیلاب کی صورت بن گئی ہے, گھر نقصان میں ہے, کھیتی نقصان میں ہے, دعا کر دیجئے, اے مولا بارش رک جائے. نواسے کو بلایا اور پھر کہا, اے مولا, انگلی کا اشارہ کیا, مدینے کے میں بارش نہ ہو, مدینے کے اطراف میں بارش ہو. اسی لیے اس مسجد کا نام مسجد غمامہ ہے. غمامہ کہتے ہیں کلاؤڈ کو, غمامہ کہتے ہیں ابر آلود ماحول کو, غمامہ کہتے ہیں بدلی کو. اور اسی وجہ سے مسجد غمامہ جو مسجد ابو بکر صدیق کے بغل میں ہے اور مسجد نبوی سے تھوڑی ہی دور ہے, اللہ کے نبی وہاں نماز عید ادا فرمایا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے سے محبت کا حال میں بتا رہا ہوں.
कुश्ती होने लगी। कुश्ती में सरकार मौजूद हैं, इमामुल अंबिया मौजूद हैं, ताजदारे दोनों मकाम मौजूद हैं, खातूने जन्नत फातिमातुल ज़हरा मौजूद हैं, अली मुर्तज़ा मौजूद हैं, हज़रत अब्बास मौजूद हैं, अबू हुरैरा मौजूद हैं, हज़रत अबू बकर मौजूद हैं, मुक़्तदर सहाबा की जमात मौजूद है, सारे लोग मौजूद हैं। इमाम हसन और इमाम हुसैन से कुश्ती हो रही है। कुश्ती जब हुई तो दौरान कुश्ती अल्लाह के नबी ने इमाम हसन से कहा, ऐ हसन, हुसैन को पकड़ लो और उनको जमीन पे पटक दो। हजरत फातिमा आई और कहा, बाबा ये क्या कह रहे हैं, मेरा बच्चा छोटा है, बड़े बेटे की तरफ आप हो, छोटे बच्चे की तरफ रहना चाहिए। हुसैन को पटकने के लिए हसन से आप कह रहे हैं, वो उम्र में बड़े हैं, ताकत में बड़े हैं, जिस्म में बड़े हैं, आप छोटे की तरफ नहीं हो, बड़े की तरफ हो। कुर्बान जाइए मेरे मुस्तफ़ा की बिनाई पर, कुर्बान जाइए मेरे मुस्तफ़ा के देखने पर, कुर्बान जाइए रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बसारत पर। कहा, फातिमा जो मैं देख रहा हूँ उसे तुम नहीं देख रही हो, जो मैं नज़ारा कर रहा हूँ उसे तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। इधर मैं इसलिए इमाम हसन की तरफ हूँ कि जिब्रील अमीन इमाम हुसैन की तरफ हैं और जिब्रील आए हैं और हुसैन इब्न अली से कह रहे हैं कि हसन को पटक दो। इसीलिए मैं हसन की तरफ हो गया ताकि जिब्रील एक तरफ हो जाए, मैं एक तरफ हो जाऊं। आप देखिए ये कोई किस्सा नहीं है, ये हदीस है, हदीस और सही कुतुब की हदीस है। आपको अंदाजा होगा ये घराना इतने अजमतों वाला कि खेल कराने के लिए जिब्रील अमीन आ रहे हैं, सिदरा के मकीन आ रहे हैं, हामिले वही इलाही आ रहे हैं, मौलिमुल मलाइका आ रहे हैं, फरिश्तों के सरदार आ रहे हैं। और जब ऐसा मामला है कि कुश्ती के लिए हजरत जिब्रील को आना पड़ता है तो और मामला में क्या हाल होगा। जब इमाम हुसैन कहें तो हज़रत जिब्रील दर के दरबान बन के रसूलुल्लाह के गुलाम बन के खाने अक़दस में ताशाने नबुव्वत पर हाजिर हो जाते हैं। या रसूल अल्लाह, नवासे ने बुलाया है, या रसूल अल्लाह बेटी ने बुलाया है, या रसूल अल्लाह आपने बुलाया है। गुलाम हाजिर हो गया है हज़रत जिब्रील अमीन के हवाले से कि बे इजाजत जिब्राइल जिनके घर आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं, कद्र शान अहले बैत हज़रत जिब्रील अमीन का हाल ये है कि जब उस घराने का खिलौना बन करके जिब्रील अमीन आसमान से आ रहे हैं तो इमाम हुसैन का मकाम क्या रहा होगा, इमाम हुसैन का मनसब क्या रहा होगा। हजरात ये हुसैन आजम की अजमत है, इनका मकाम व मनसब है। लेकिन बहुत सारे लोग यजीद को भी जन्नती बनाने में लगे हैं, यजीद को भी कदर मंजिलत वाला बनाने में लगे हैं, यजीद को भी जन्नती बनाने के लिए बुखारी की हदीस पेश करते हैं, मुस्लिम की हदीस पेश करते हैं और हदीस कुस्तुनतुनिया के जरिए यजीद को जन्नती बनाने के लिए लोग डरते हैं। आज मैं ये बात आप तक कह करके कल फिर आगे बढ़ना चाहूंगा ताकि मुगारता दूर हो जाए, शुबहा दूर हो जाए। इमाम आली मकाम का मनसब उनके माँ बाप ने नहीं, अल्लाह ने बढ़ाया था। इनका मनसब किसी और ने नहीं, खालिक़े कायनात ने बढ़ाया था। मगर यजीद पलीद पहले भी था, अब भी है, सुबह क़यामत तक रहेगा। जो लोग यजीद को जन्नती बना रहे हैं उनका जवाब देने के लिए मैं आपको हदीस कुछ दुनिया बता देता हूँ ताकि आपको मालूम रहे कि ऐसे हुसैन इब्न अली जो इतने शानो शौकत के साथ नबी के घर में पैदा हुए, आपकी शहजादी के वतन मुबारक से नाम अल्लाह ने तजवीज़ किए, रसूलुल्लाह ने रखे, खिलाया जा रहा है जिब्रील अमीन के जरिए। और लोग दुनिया वाले यजीद को जन्नती बना रहे हैं। हदीस कुस्तुनतुनिया ये है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि जो कुस्तुनतुनिया पर पहली बार हमला करेगा वो जन्नती है,
اور حدیث شریف بخاری کی ہے، اس طرح سے ہے اول جیش من امتی یغزونا مدینہ قیصرہ مغفور لہم، پہلا لشکر جو قسطنطنیہ یعنی قیصر کے شہر قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا وہ مغفور ہے، وہ بخشش والا ہے، وہ مغفرت والا ہے، اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ یہ حدیث لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یزید نے سن 49